أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 35۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ النور کی یہ آیت مبارکہ بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اکثر لوگوں نے اس کو مختلف مقامات پر لکھا بھی ہوتا ہے، کسی نے مسجد میں لکھا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر گھر کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ رب العزت کا جو ذاتی اپنا نور ہے اسی نور کے ساتھ اللہ پاک نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو روشن کیا ہوا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ وہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ہے، اس سے نہ کوئی جدا ہوا نہ وہ کسی سے جدا ہوا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین و آسمان یا اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی روشن ہیں ان کے اندر جو نور اور نورانیت نظر آ رہا ہے تو وہ اللہ پاک کا ذاتی نور ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جیسا کہ اکثر مفسرین نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور دیگر کئی محدثین نے اور مفسرین نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ منور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا،
مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان یعنی کل کائنات میں جتنی بھی روشنی نظر آ رہی ہے، جتنی بھی رونق نظر آ رہی ہے، جتنی بھی چمک دمک نظر آ رہی ہے، جتنی بھی حرارت اور انرجی نظر آ رہی ہے، یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی مرہون منت ہے۔ سب روشنیوں کا اور سب رونقوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ نہ ہو یا اللہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں کچھ بھی نظر نہ آتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اسی کی کرم نوازی اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو چمکا دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا کائنات کا ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں، ایٹم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انرجی رکھی ہے۔ وہ انرجی ایک قسم کا نور ہے، اور ایٹم کے اندر وہ جو طاقت ہے، وہ جو قوت ہے، اسی کی وجہ سے ایٹم بم بنایا گیا۔ انسان کے جتنے اعضاء ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کا نور رکھا ہے۔ ان کی کام کرنے کی صلاحیت اور انرجی، توانائی، وہ نور ہے۔ اگر ان اعضاء کے اندر وہ انرجی، توانائی نہ ہو تو یہ کسی کام کو نہ کر سکیں، کسی کام کو کرنے کے قابل نہ ہو۔ انسان کا دل ہے، مستقل دھڑک رہا ہے، اس کے اندر وہ ایک انرجی، وہ ایک کام کرنے کی جو صلاحیت، دھڑکنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی۔ گویا کہ اس دل میں بھی اللہ نے ایک نور پیدا فرمایا جس سے وہ زندہ ہے، جس سے وہ دھڑکتا ہے۔ جس دن وہ نور ختم ہو جائے گا، وہ انرجی، وہ کیپیسٹی، اس کی کام کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو انسان ختم ہو جائے گا۔ انسان کے سارے اعضاء، آرگنز، معدہ ہو، اس کا جگر ہو، لیور، لنگز ہیں، پھیپھڑے اور دیگر جتنے اعضاء، دماغ ہے، سب کے اندر کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے بھی نور کہتے، روشنی کہہ سکتے، کیونکہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ اور کہتے ہیں نا، کسی کے چہرے پہ روشنی ہو، چمک دمک رہا ہو، بڑا انرجیٹک ہو، بڑا صحت مند ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ چہرے پہ کتنا نور ہے، نورانیت۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آنکھوں سے صحیح طرح دیکھنے کا کام لے سکتا ہو تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں نور موجود ہے، اور اگر آنکھیں دیکھنے کا کام چھوڑ دیں تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ تو اسی طرح آنکھوں میں بھی ایک نور ہے، کانوں میں بھی ایک قسم کا نور ہے۔ اگر کان صحیح طرح سن نہیں رہے تو ان میں نور نہیں ہے۔ کانوں کا اپنا نور ہے، آنکھوں کا اپنا نور ہے، اور کہتے ہیں نا دل و دماغ روشن، یعنی وہاں بھی کوئی ایک خاص قسم کی روشنی ہے۔ سورج بھی روشن ہے، اس میں بھی نور ہے، چاند بھی روشن ہے، اس میں بھی نور ہے، ستارے بھی روشن ہیں، ان میں بھی نور ہے۔ اگر اللہ پاک ان سے اپنے ان میں پیدا کردہ نور کو، لائٹ کو، روشنی کو، انرجی کو، ایبلٹی کو چھین لے تو یہ ساری کائنات گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب جائے۔ گویا کہ کل کائنات کی زندگی نام ہی نور کا۔
آپ جگنو کو دیکھ لیجئے، جگمگا رہا ہے، اس میں انرجی، اس میں چمکنے کی صلاحیت، وہی اس کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اس کا کل کائنات میں جتنا بھی نور ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، چمک دمک ہے، حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، نورانیت ہے، زندگی ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العزت ہی کی پیدا کردہ۔ اس کائنات کی زندگی، اس کائنات کی رونق، اس کائنات کا چلنا، یہ سب اللہ رب العزت ہی کا پیدا کردہ ہے، اللہ ہی نے یہ سارا نور پیدا کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت سنائی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز جدا نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اس کائنات کے نور کو اللہ کا ذاتی نور لیں گے، مراد لیں گے، تو پھر اس سورۃ الاخلاص کی آیت کا کیا کریں گے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہو، نہ اس سے کوئی چیز الگ ہوئی، نہ وہ کسی سے الگ ہوا۔ تو یہ نور اللہ کے نور سے الگ نہیں ہوا۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجابہ النور، اس کا حجاب نور ہے، اور فرمایا کہ نور کے اس حجاب کو اللہ پاک اگر ہٹا دے پیچھے، تو اس کے چہرے کی شعائیں اس کی مخلوق میں سے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیں۔ تو اگر یہ وہی اللہ کا نور ہے جو سورج میں ہے، چاند میں ہے، ستاروں میں ہے، انسانوں میں ہے، چرند پرند میں ہے، ایٹم میں ہے، تو پھر اس نور سے تو کوئی چیز نہیں جل رہی، سڑ رہی، تباہ ہو رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذاتی نور نہیں ہے جو زمین و آسمان میں ہے اور کائنات کی کل چیزوں میں۔ اسی طرح اس نور کی تو اللہ پاک نے اسی آیت مبارکہ میں آگے مثال بھی بیان فرمائی، آگے مثال سے اللہ پاک نے اپنے نور کو سمجھایا بھی ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مثال بیان کرنا درست ہی نہیں ہے، اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کی مثال ہے ہی کوئی۔ پر یہاں تو اللہ پاک نے مثال خود بیان فرمائی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد کائنات کے کل نور سے مراد اللہ پاک کا ذاتی نور نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے یہ نور تخلیق فرمایا، اللہ رب العزت کا پیدا کردہ نور ہے جو پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے اور رونق بخشے ہوئے اور زندگی عطا کیے ہوئے۔ تو مانوی نور جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں اور نور کی طرف لے جاتا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی روشنی یعنی نور ہدایت اور واضح کتاب آئی ہے۔ یعنی کتاب کو ہی واضح نور کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس نور کو جو نور ہدایت ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے انسان کے اندر بھی، دل کے اندر بھی ایک روحانی نور ہوتا ہے، قبول کرنے کی صلاحیت۔ جس طرح
یہ باہر جتنی مرضی لائٹیں چل جائیں، سورج بھی چمک رہا ہو، لیکن اگر انسان کی آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے نا تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ قرآن مجید اللہ پاک نازل فرما دے مکہ مکرمہ میں، اور اپنے پیغمبر رحمت للعالمین بنا کر بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے، پھر بھی کئی لوگوں کو اس نور سے، نور ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر جو ایک اس نور کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ نہیں تھی۔ تو اس نور کو، نور ہدایت کو، نور قرآن، نور اسلام کو قبول کرنے کے لیے انسان کے اندر بھی ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں۔ پھر آپ نے مثال بھی دی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاں کسی کے جانور کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سینگ ٹوٹے ہوتے ہیں، اس کے کان کٹے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں پھر وہ وپاری یا اس کا جو مالک ہے وہ اس کا کان کاٹ لیتا ہے، یا اس کا سینگ جو ہے اس کو توڑ دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ پاک نے نور ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی کہ وہ ہر اچھی چیز کو قبول کرے۔ بعد میں پھر اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی، اس کا سوشل میڈیا، اس کا انٹرنیٹ، جو بھی کوئی چیز اس کو خراب کر دے تو کر دے، اور پھر وہ حق قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے اسی صلاحیت کے متعلق سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 179 میں فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھنے کا کام نہیں کرتے۔ دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں، نظر کچھ نہیں آتا۔ تو مراد کیا ہے؟ وہی اندر ایک جو صلاحیت ہوتی ہے نا حق بات کو قبول کرنے کی، وہ انہیں آ کے نظر ہی نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ تو یہ بھی وہی ہے، حق بات کو نہ سننے کی بیماری، حق بات کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہاں اللہ نور السماوات کے بعد اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور اس مثال کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی مثال یعنی اس کے نور کی مثال یعنی نور ہدایت کی مثال کیسی ہے۔ اور وہ مثال اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمائی ہے، یہ جو نور ہدایت ہے میں جو نازل کرتا ہوں، یہ مومن کے دل کے اندر اس کی کیا مثال ہے؟ فرمایا کہ اس کی مثال مومن کے دل میں اس طرح ہے جیسے صاف زیتون کا تیل ہے۔ صاف زیتون کا تیل قریب ہے کہ اس سے پہلے ہی روشن ہو جائے کہ اسے آگ چھوئے۔ اللہ پاک نے مومن کے دل میں ہدایت کی جو تڑپ اور لگن ہوتی ہے نا، اس کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح بڑا صاف شفاف اور ایک گریڈ کوالٹی کا زیتون ہے، تو اس کے آپ آگ قریب ہی کریں نا تو وہ جلنے کے لیے بالکل ریڈی اور تیار ہوتا ہے۔ جیسے آج کل پیٹرول ہوتا ہے، پیٹرول بالکل ایسے اشارہ ہی چاہیے اس کو بس جلنے کے لیے۔ تو یہ زیتون جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مالش وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ تیل جلانے کے بھی استعمال آتا ہے۔ جس طرح لالٹنیں ہوتی تھی نا پہلے وقتوں میں، تو لالٹن کے اندر تیل ڈالتے تھے، مٹی کا تیل ڈالتا تھا، تو اس علاقے میں زیتون کا تیل لوگ جلاتے ہوں گے۔
عربوں کے اندر. تو فرمایا کہ مومن کے دل میں جو ہدایت ہے نا، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت آنے سے پہلے ہی اس کے دل کے اندر خیر اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. وہ پہلے ہی اچھی سوچ کا مالک ہوتا ہے، اور اوپر سے جب اللہ کی طرف سے وحی آ کے اس کے دل کو منور کرتی ہے تو پھر وہ اور روشن ہو جاتا ہے نور ہدایت سے. یعنی مومن کا دل زیتون کے اس تیل کی طرح جو آگ کو کیچ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، مومن کا دل بھی اسی طرح نور ہدایت کو، وحی کے نور کو قبول کرنے کے لیے بالکل بےتاب، بے قرار اور بے چین بیٹھا ہوتا. پھر اللہ پاک نے مثال دے کر، تشبیہ دے کر ایک چراغ کے ساتھ اس کو مزید واضح کیا. مومن کے دل کو کس طرح منور کر رہی ہوتی، کس طرح اس کو ہدایت دے رہی ہوتی ہے، اس کی مثال سمجھیے. پہلے وقتوں میں دیواروں کے اندر وہ آلے سے بناتے تھے، تاق کہہ سکتے ہیں اس کو، یا اس کو تاقچہ کہہ لیں. تاقچہ یا تاق جو ہے اس کے اندر آپ رکھ دیں ایک، سمجھانے کے لیے ایک لالٹین سمجھ لیں. اب اس لالٹین کے اندر آپ نے ڈالا زیتون کا تیل. زیتون کا تیل بھی وہ خاص کوالٹی کا جو جلنے کے لیے، روشنی دینے کے لیے بالکل تیار، آگ لگانے سے پہلے جلنا شروع ہو جائے، وہ والا زیتون اعلیٰ کوالٹی کا ڈالیں. اور پھر روشن ہو جائے گا، آگ چلنے لگ گئی، روشن ہو گیا. اب اس کے گرد اگر ایک فانوس بھی چڑھا دیں، لالٹین کی وہ جو چمنی سی ہوتی ہے نا شیشے کی، اگر اس کو اتار دیں تو روشنی کم ہوتی ہے، اگر اس کو اوپر چڑھا دیں تو روشنی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے کتنے گنا. دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہوا وغیرہ سے وہ آگ بجھتی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس شیشے کی وجہ سے روشنی کئی گنا بڑھ جاتی ہے ریفلیکشن کی وجہ سے. اچھا، یہ جو طاق یا طاقچہ جو تھا، اس کے اندر بھی جو اس کو رکھا ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ روشنی زیادہ ہو. اگر اس کی بجائے اس کو کسی کھلی جگہ پہ رکھیں گے تو روشنی کم ہو جائے گی نا. یا کوئی ایسا دیوار کے اندر سوراخ ہو کہ آر پار روشنی جا سکتی ہو، پھر بھی روشنی بکھر جائے گی. اس لیے وہ ایسا طاقچہ سا بنانا ہے کہ جس میں روشنی پرلی سائڈ پہ نہ جا سکتی. اچھا، اب اس کے اندر پھر زیتون کا اعلیٰ کوالٹی کا تیل، پھر اوپر سے وہ فانوس، شیشہ، گلاس جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھایا. اب اللہ پاک نے یہ مثال دے کے بیان فرمایا، یہ جس دور میں قرآن مجید کی یہ آیات اتری نا، اس دور کے اندر روشنی کرنے کی یہ ایک اعلیٰ ترین مثال بیان فرمائی. اس سے زیادہ اس دور میں روشنی کرنا شاید ممکن نہیں تھا. آج کل کے دور میں تو چلیں، بجلی کی ایجاد کے بعد اور بھی کئی روشنی کے بڑے بڑے سورسز، بلب وغیرہ یہ ایجاد ہو چکے ہیں. لیکن اس دور کے اندر جس وقت یہ آیات اتری تھی، اس وقت کے لوگوں کو جو بات سمجھ آنی تھی اللہ پاک نے وہ سمجھائی کہ اس دور میں اگر کوئی شخص روشنی کرنا چاہتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ روشنی، اعلیٰ کوالٹی، تو اس کی یہی ایک صورت کہ وہ ایک طاقچے میں رکھے، کھلی جگہ میں نہ رکھے. پھر وہ اس کے اندر آئل اچھی کوالٹی کا یوز کرے جس سے بہت شاندار روشنی ہو، آگ جلے. اور پھر اس کے بعد اوپر فانوس شیشے کا کور چڑھا دیں، چمنی. اب جو روشنی ہوگی نا، یہ میکسیمم روشنی ہوگی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ایک مومن کے دل میں نور ہدایت کو پیدا فرمایا ہے، یا اس کے اندر اس کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے نا، اس کی مثال یوں ہے. مومن کے دل کے اندر نور ہدایت اس طرح روشن ہوتا ہے، فل روشن، کیونکہ وہ نور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بے قرار اور بےتاب ہوتا ہے. ادھر اللہ کی طرف سے کوئی وحی اس کے کانوں سے ٹکرا کر اس کے دل دماغ میں پہنچتی ہے، ساتھ ہی اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے
چونکہ چنانچہ تو کرنا نہیں ہوتا، ٹال بٹول تو کرنی نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے آگے، تو فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا عمل منور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نور ہدایت کی وجہ سے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ، اللہ، لفظ اللہ شروع میں آنے سے یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے اس میں لفظ اللہ پر زور دینا مقصود ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ لفظ اللہ کے شروع میں آنے کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اللہ، اللہ ہی نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ تو ایک جنرل جملہ ہے، جتنی بھی پہلے روشنی کی اور نور کی قسمیں اور مثالیں میں نے عرض کی ہیں نا، ان سب میں نور پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور آگے جو مثال بیان فرمائی ہے وہ ایک خاص نور کے متعلق بیان فرمائی ہے، نور ہدایت۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، مراد ہے مومن کے دل میں، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال مومن کے دل میں، کا طرح، مشکاتن، ایک تاکچے کی، اس کے نور کی مثال مومن کے دل میں ایک تاکچے کی سی ہے، یعنی مومن کا دل جو ہے اس کے اندر ایک تاکچے کی سی مثال ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک مصباح ہے، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، وہ جو روشنی جل رہی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں لیمپ، المصباح، وہ چراغ، فی زجاجۃ، ایک گلاس میں ہے، وہ چراغ ایک گلاس میں ہے، ایک فانوس میں ہے، فانوس کہہ لیں، گلاس انگلش میں کہتے ہیں۔ الزجاجۃ، وہ فانوس، وہ گلاس کیسا ہے؟ کأنہا، یعنی وہ گلاس یا فانوس بھی کوئی عام گلاس نہیں، کأنہا، گویا کہ وہ کوکبن، ایک تارا ہے، تارا، دریٌ، چمکتا ہوا، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا ایک تارا ہے، اتنا چمکدار، اتنا روشن اور اعلیٰ کوالٹی کا وہ فانوس ہے، وہ گلاس ہے، وہ چمنی ہے، یوقد، روشن کیا جاتا ہے، جس طرح وہ سورۃ البقرہ میں تھا نا، استوقد نارا، اس نے جلائی آگ، تو استوقد اسی سے، اسی فیملی کا یہ لفظ ہے، یوقد، جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، فعل مجہول ہے، من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، مبارک، یوقد، وہ چراغ جو روشن کیا جانا ہے نا، وہ چراغ جس کے اوپر ایک فانوس بھی رکھ دیا ہے اور سارا کچھ ایک تاکچہ بھی رکھ دیا ہے، اب وہ جلایا کس سے جائے گا؟ یہ سارا کچھ جو بیان کیا جا رہا نا، صرف اس کی زبردست قسم کی روشنی واضح کرنے کے لیے، یوقد، وہ چراغ جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ، زیتون کے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، ایک مبارک زیتون کے درخت سے، مبارک کا مطلب کہ وہ بڑا شاندار اعلیٰ کوالٹی کا، جس سے اچھی روشنی حاصل ہوگی، لا شرقیۃ، نہ وہ شرقی ہے، ولا غربیۃ، اور نہ غربی، اس کی بھی دو طریقے سے تفسیر کی گئی ہے، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی، کہ وہ درخت کسی کھلی جگہ پر ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جب سورج مشرق یا مغرب میں ہوتا ہے اس وقت اس پر روشنی پڑتی ہے، وہ زیتون ایسا نہیں، بلکہ وہ کسی کھلی کشادہ جگہ میں
جہاں سارا دن اس پر سورج کی روشنی پڑتی، جس سے وہ زیتون صحیح طرح پک جاتا ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، مسلسل روشنی پڑنے کی وجہ سے۔ اور بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے، بہرحال سادہ سی ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ زیتون، ایسے زیتون سے وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے جو زیتون کا درخت نہ شرقی ہے اور نہ غربی، بلکہ فل ڈے سن لائٹ اس پہ پڑتی ہے۔ یہ اس تیل کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے۔ یکاد، مزید اس کی اعلیٰ کوالٹی سنیے، اتنا اعلیٰ کوالٹی کا وہ زیتون ہے، اتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہے، یکادو قریب ہے، زیتو تیل، زیتو تیل، ہاں اس کا، اس زیتون کا تیل قریب ہے، یضیء کہ وہ روشن ہو جائے، ولو اور اگرچہ لم نہ تم سس چھوئے ہو اسے نارن آگ، خواہ اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو، قریب ہے کہ وہ آگ کے چھوئے بغیر ہی روشن ہو جائے، ایسے لگ رہا ہے یہ جلنے کے لیے بالکل بے تاب اور بے قرار، بس اسے اشارہ ہی چاہیے، جیسے آج کل سوئی گیس کمرے میں بھر جائے تو بٹن ہی بندہ کو دبا دے تو آگ لگ جاتی، پٹرول کی مثال، اسپرٹ کی مثال، پر اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ تو مومن کا دل جو ہے اسے اللہ کی وحی نے نہ بھی چھوا ہو نا تو اس کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ برائی کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے بھی اللہ پاک نے آپ کو شراب سے بچایا ہوا تھا، کسی بدکاری زناکاری سے بچایا ہوا تھا، کیونکہ انسان کا دل جو ہے نا اس میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اچھی رکھی ہوتی ہیں۔ تو مومن کا جو دل ہے نا وہ بھی اس زیتون کے تیل کی طرح پہلے ہی اس کے اندر خیر ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، لیکن جب آسمان سے نور ہدایت آ جاتا ہے تو پھر پہلے بھی اس کے دل میں نور ہوتا ہے، پھر ایک نور اوپر سے آ جاتا ہے، تو فرمایا نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہ لفظ ہم عام بھی بولتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے ہی اچھی ہو اور آپ اوپر سے کوئی اور اس میں اچھائی پیدا کر دیں تو کہتا ہے جی کیا بات ہے، یہ اگر ایسا ہو جائے پھر تو نور علی نور ہو جائے گا۔ جیسے مثلا جی ہم سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کہیں جناب فلاں گاڑی بہترین مل گئی ہے تو سارے خوش ہو جائیں، پھر وہ بندہ ایک ان میں سے کہے کہ یار اگر یہی گاڑی میرے بھائی کی اسی طرح کی ایک اور گاڑی بھی ہے دوسرے بھائی کے پاس، اس میں اسی بھی لگا ہوا، تو ہم آگے سے کہیں اچھا اگر وہ مل جائے پھر تو نور علی نور ہو جائے۔ کیا مطلب کہ ایک تو پہلی گاڑی اچھی، زبردست اچھی گاڑی، بڑی گاڑی، اور اوپر پھر اسی بھی مل جائے گرمی کا موسم، یہ تو نور علی نور ہو جائے۔ جسے کہتے ہیں نا نیلے تے دیلا، سونے تے سہاگا ہو جائے گا جی، یہ وہ بات ہے، نور علی نور ہو گیا پھر یہ تو مومن کے دل میں۔ اللہ اکبر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ داڑیاں رکھتے تھے کیونکہ یہ مرد کی فطرت تھی ہے داڑھی رکھنا۔ داڑھی کی مثال عرض کر دوں نا تو زمانہ جاہلیت میں بھی مرد داڑھی رکھتے تھے کیونکہ یہ ایک فطرت تھی مرد کی، کہ مرد سمجھتا تھا کہ میں داڑھی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہوں، خوبصورت لگتا ہوں، یہ میری مردانگی کی علامت، میرے مرد ہونے کی علامت۔ تو صحابہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی داڑھیوں والے تھے، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اب داڑھی بڑھانی ہے، مونچھیں کٹوانی ہے دین سمجھ کر، اب یہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے، اس فطرت کو قائم رکھنا ہے، تو اب صحابہ کرام نے اس کے بعد پھر داڑیاں کٹوانے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب نور علی نور ہو گیا کہ پہلے بھی فطری طور پہ داڑھی رکھی تھی، اب اوپر سے اللہ کا حکم بھی آ گیا،
اللہ کا نور یعنی نور ہدایت وہی بھی آ گئی، اب نور علی نور ہے، اب تو داڑھی کٹوانے کا منڈوانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومن کے دل کے اندر جو نور ہدایت چمکے مارتا ہے نا، اس دور کے اندر یہ ایک اعلیٰ ترین اور ایک آئیڈیل مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ جس طرح یہ لالٹین یا یہ سورس آف لائٹ اللہ پاک نے بیان کیا نا تاکچے کے اندر، تو اسی طرح مومن کے دل کے اندر بھی نور ہدایت فل روشن ہوتا، فل روشن۔ اللہم اجعلنا منہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نور ہدایت اتنی ہی روشنی دینے والا ہے، اللہ کا نور پورے زمین و آسمان میں ہر چیز کو روشن کیے ہوئے ہے، تو کافروں کو کیوں نہیں ملتا؟ اس کا جواب دے دیا آخر میں اللہ پاک نے، یہد اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ، لی کی طرف، نوری ہی اپنے نور، یہد اللہ لنوری ہی، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا۔ ویسے تو وہ اگر کسی کو ہدایت نہ دے، کسی کو دے دے تو پھر بھی وہ مالک ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس کا ہدایت دینے کا پیمانہ کوئی نعوذ باللہ اندھا نہیں ہے، کیسے جس کو مرضی ہدایت دے دی، جس کو مرضی گمراہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے جس کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی تھوڑی سی بھی تڑپ، لگن، پیاس، بھوک ہوتی ہے نا، وہ اس کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر اہم چیز کو سمجھانے کے لیے مثال ضرور بیان فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ مثال سے لوگوں کو، انسانوں کو بعض ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے مثالیں بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے یا بیان کرتا ہے، واللہ، اور اللہ بھی کو کلی، ہر شیء، چیز، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بھی 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں، کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے اسے پتا ہے کہ کون سی مثال کہاں بیان کرنی، کس سے بندوں کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اسے خوب پتا ہے کہ کس کے دل میں ہدایت کی لگن تڑپ ہے، کون ہدایت کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور کون نہیں چاہتا۔ جیسے اللہ پاک نے سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت چاہنے والوں کو خوب جانتا ہے، اسے پتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ اللہ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا یہ نور ہدایت اسی طرح روشن فرما دے جس طرح تو نے سورۃ نور کی اس آیت مبارکہ میں اپنے نور کی، نور ہدایت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔